صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے مذاکرات میں سنجیدگی ظاہر کرنے کے لیے تحفہ ملنے کا دعویٰ. ایران نے 10 آئل ٹینکرز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی. بعض پر پاکستان کا پرچم لہرا رہا تھا. امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران سے مذاکرات کی تصدیق کر دی. 15 نکاتی ایکشن پلان تہران کو پہنچایا گیا. ایسے اشارے ملے ہیں کہ ایران جنگ واپسی چاہتا ہے. جنگ کا خاتمہ خلیج سمیت پوری دنیا کے لیے بہتر ہوگا. امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کی کابینہ کو بریفنگ. ایران کا امریکی ٹوماہاک کروز میزائل مار گرانے کا دعویٰ. ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی میزائل کو ہمدان میں ناکام بنایا گیا. ایران کی اسرائیل پر حملوں کی تازہ لہر. میزائل صہیونی ریاست کی فضا میں پہنچتے ہی خطرے کے سائرنز بج اٹھے. وزیر اعظم شہباز شریف کی فیصل ایئر بیس پر ایم کے وفد سے ملاقات. ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال اور 28ویں ترمیم پر تبادلہ خیال. لاہور میں پولیس چوکی سے شہری کی پنکھے سے لٹکی لاش ملی. چوکی انچارج سمیت تمام عملے کو حراست میں لے لیا گیا. پی ایس ایل سیزن 11 کا افتتاحی میچ. لاہور قلندرز کا حیدرآباد کنگز بینک کو جیت کے لیے 200 رنز کا ہدف. تعاقب میں حیدرآباد کی 1 وکٹ گر گئی. امریکہ اور ایران کی جانب سے زمینی کارروائی کے خدشات. ایران نے جزیرہ خارگ پر فوجی پوزیشن مضبوط کرنا شروع کر دی. بارودی سرنگیں بھی چا دی گئیں. ایرانی بری فوج تیار. دشمن نے زمینی کارروائی کی تو متحدہ عرب امارات اور بحرین میں جواب دیا جائے گا. تہران کا انتباہ. بحیرہ احمر میں حوثیوں کے ذریعے باب المندب بند کرنے کی دھمکی. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا کہ ٹرمپ کے حامی جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگے ہیں. نیتنیاہو اور قابض اسرائیلی رجیم کا جنگ جاری رکھنے پر اصرار. امریکہ اور اسرائیل میں جنگ کے مستقبل پر اختلافات بڑھنے لگے ہیں. ایران امریکہ مذاکرات میں ثالثی. سفارتی محاذ پر کامیابیاں. پاکستان کی عالمی پذیرائی. بھارت کی تنہائی پر مودی سرکار ہوش گنوا بیٹھی. بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا سفارتی آداب بھلاتے ہوئے پاکستان کے خلاف ناشائستہ زبان کا استعمال. بھارتی اپوزیشن اور تجزیہ کاروں نے جے شنکر کے بیان کو اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت قرار دے دیا. مقبوضہ کشمیر کے عوام کا ایران سے یکجہتی کے اظہار پر پاسداران انقلاب کا جواب. اسرائیل پر داغے گئے میزائل پر کشمیری عوام سے اظہار تشکر کا پیغام لگا دیا. ایرانی ترجمان نے امریکی فلم دی وار یو ڈونٹ سی کا پوسٹر پوسٹ کر دیا. فلم میں عراق پر امریکی حملے کے دوران کیے گئے جرائم، فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم اور صہیونی میڈیا کے کردار پر روشنی ڈالی گئی. ایرانی ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق فلم دیکھ کر لوگوں کو علم ہو جائے گا کہ امریکہ کیسے گمراہ کرتا ہے. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ جاری. برینٹ کروڈ 5% اضافے سے $160 فی بیرل بڑھ گیا. WTI بھی 3.5% سے زائد مہنگا ہو گیا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسٹاک مارکیٹ میں مندی کی لہر. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں دوران کاروبار 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ. سونے کی عالمی قیمتیں پھر گر گئیں. وزیر اعظم کا دورہ کراچی. فیصل بیس پر ایم پاکستان کے وفد کی خالد محمود صدیقی کی سربراہی میں ملاقات. ملکی سیاسی معاشی صورتحال اور مجوزہ 18ویں ترمیم پر تبادلہ خیال. وفد میں فاروق ستار، مصطفیٰ کمال اور کامران ٹسوری شامل تھے. وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ کراچی. شہری رحمان کے گھر جا کر بیٹی کے انتقال پر تعزیہ. شہباز شریف کی فریال تالپور کے گھر پر آمد. بیٹی عائشہ تالپور کی شادی کی مبارکباد کی. الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ. تحریک انصاف کے سینئر رہنما مراد سعید کو سینٹ کی رکنیت سے نااہل قرار دے دیا. ایوان بالا کی نشست خالی قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری.
راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات کا دن، جیل انتظامیہ نے کسی رہنما کو ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا ایک بار پھر PTI پر ملک دشمنی کا الزام، تحریک انصاف کے رہنما پاکستان کا GSP سٹیٹس ختم کرانے کی سازش کر رہے ہیں۔ عطا اللہ تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری نے بانی PTI کے بیٹوں کی پاکستان مخالف عناصر سے مبینہ ملاقاتوں پر سوال اٹھا دیا، زلفی بخاری پر بھی کڑی تنقید۔ پنجاب میں کفایت شعاری اقدامات کی نگرانی کے لیے کمیٹی کا پہلا اجلاس، سرکاری محکموں کے لیے گاڑیوں کی خریداری محکمہ خزانہ پنجاب کی منظوری سے مشروط، گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے سرکاری افسران کی 2 دن کی تنخواہ کاٹی جائے گی۔ مسلمان مرد شرعی طور پر اہل خطاب خواتین سے نکاح کر سکتا ہے۔ عدالت نے ماریہ بی بی کا اسلام قبول کرنا اور شہریار نامی نوجوان سے نکاح درست تسلیم کر لیا۔ چائلڈ میرج ایکٹ کے تحت کم عمری کی شادی پر فوجداری سزا تو دی جا سکتی ہے، تاہم قانون میں کہیں بھی ایسے نکاح کو کالعدم قرار دینے کا ذکر موجود نہیں۔ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ۔ میونسپل کمشنر KMC نے سانحہ گل پلازہ جوڈیشل کمیشن کے سامنے جواب جمع کرا دیا۔ گل پلازہ کی لیز کی تجدید کے معاملے پر صوبائی حکومت سے مشاورت کی کوئی دستاویزات ریکارڈ پر موجود نہیں۔ لیز کی تجدید کو نئی الاٹمنٹ یا گرانٹ نہیں بلکہ پہلے سے موجود لیز کے تسلسل کے طور پر انجام دیا گیا، میونسپل کمشنر کا جواب۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 5 میں گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار ماں بیٹا جاں بحق۔ پولیس نے حادثے کی ذمہ داری جس شخص پر عائد کی ہے، اس شخص پر گاڑی کی تلاش کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں صبح سویرے مختلف علاقات میں تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی اور تیز بارش۔ محکمہ موسمیات نے ہفتے اور اتوار کو شہر قائد میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور اعلی باری کی پیش گوئی کی۔ بلوچستان کے مختلف علاقات میں بارشوں سے نظام زندگی متاثر، گوادر میں اربن فلڈنگ کی صورتحال، گلی محلوں میں پانی جمع ہو گیا۔ پیش میں بارش کے دوران حادثات میں 2 افراد جان سے گئے۔ کوہلو، ہارنائی، قلعہ سیف اللہ اور دیگر علاقات میں شدید بارشیں اور اعلی باری۔ متحدہ عرب امارات، کویت اور عراق میں طوفانی بارش اور اعلی باری، سڑکیں دریا بن گئیں، گاڑیاں ڈوب گئیں، کئی شہروں میں سیلابی صورتحال۔ عمان میں پاکستانی نوجوان نے گاڑی کے ساتھ بہنے والے 2 بھارتی باشندوں کو جان پر کھیل کر ریسکیو کیا۔ بھارتی سپریم کورٹ کا اقلیتوں سے متعلق متنازع فیصلہ، اسلام آباد یا عیسائیت میں تبدیلی پر شیڈیولڈ کاسٹ کا درجہ ختم۔ عدالت نے صرف ہندو، سکھ اور بدھ مت کے افراد کو شیڈیولڈ کاسٹ درجے کے اہل قرار دیا۔ بھارتی پادری نے مذہب کی تبدیلی پر بدترین تشدد اور بدسلوکی پر سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا تھا۔ سفارتی تنہائی کا شکار افغان طالبان رجیم کو ایک اور بڑا دھچکا، جرمنی کا افغان نمائندے کو تسلیم کرنے سے انکار۔ جرمن وزارت خارجہ کے مطابق افغان سفارت خانے میں کسی بھی قانون کی تبدیلی یا تقرری کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ بنگلہ دیش میں تیز رفتار بس بے قابو ہو کر دریائے پدما میں جا گری، 35 افراد ڈوب گئے، 24 کی لاشیں نکال لی گئیں، واقعہ کی تلاش کا عمل جاری۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کا میلہ سج گیا، افتتاحی میچ سے قبل مختصر تقریب، PSL کے کپتانوں نے چمچماتی ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ کروایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، چیئرمین PCB محسن نقوی کے ہمراہ میچ سے قبل اسٹیڈیم پہنچی، سابق کپتان وسیم اکرم ٹرافی لے کر میدان میں آئے۔
PSL सीजन 11 का पहला टाकरा, लाहौर कलंदर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 200 रन का हदफ दे दिया।